اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ ملک کو دہشت گردی کے اژدہا سے پیچھا چھڑا کر دہشت گردی کی کمر توڑ کر ملک میں امن بحال کیا ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو ملک کی ترقی کو 6% پر لے کر گئی، ملک کے اندر سے اندھیرے ختم کیے، ملک کو روزگار دیا، ملک کی معیشت کو ٹھیک کر کر پاکستان کو، اس خطے کو سی پیک دیا۔ اور عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں، یہ بھی ان کی فرسٹریشن کا ایک ثبوت ہے کہ 4 سال نہ وہ 1 میگا واٹ بجلی لگا سکے جس کا آج وہ تذکرہ کر سکیں، نہ وہ 1 کلومیٹر سڑک بنا سکے جس کا آج وہ تذکرہ کر سکیں، نہ وہ رائزنگ پاکستان، ترقی کرتا پاکستان 6% کی ترقی کو 6% سے بڑھا سکے جس کا آج وہ تذکرہ کر سکیں، نہ وہ عوام کو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دے سکے جس کا وہ تذکرہ کر سکیں، وہ ملک میں ایک بھی ہسپتال اور ایک بھی اسکول یا ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنا سکے جس کا وہ تذکرہ کر سکیں۔ اور آج ایک اسٹیبلشڈ جھوٹا، ایک فراڈیا، ایک ناکام شخص جو صرف اور صرف جھوٹ بولنا جانتا ہو، جو جب منہ کھولتا ہے منہ کے اندر سے غلاظت اگلتی ہے، آج جب تقریر کر رہے تھے تو پھر جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ، جس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ مجھے مطلب کہ عمران خان صاحب کو میڈیا، آزاد میڈیا سے ڈر نہیں لگتا تھا، اور موصوف کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں میڈیا سب سے زیادہ آزاد تھا، میڈیا پر کوئی پابندی نہیں تھی، میں نے کسی قسم کی کوئی سینسرشپ نہیں کی ہوئی تھی۔ اس جھوٹے شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے دور میں تمام انٹرنیشنل میڈیا واچ، جس کے اندر رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، جس کے اندر ہیومن رائٹس واچ، تمام انٹرنیشنل جو واچ کرتے ہیں میڈیا کی آزادی کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو، یہ ہماری رپورٹس نہیں ہیں، یہ آپ کے دور میں ان تمام انٹرنیشنل میڈیا واچ آرگنائزیشنز کی رپورٹ ہیں جنہوں نے آپ کو یہ تصویر دکھائیں جس کے اوپر یہ رپورٹ ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عمران خان کا پروفائل ان کی شکل اور تصویر کے ساتھ ہے، اور لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان سنس 18 اگست 2018، پریڈیٹر سنس ٹیکنگ آفس۔ یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ ہے عمران خان صاحب کے دور کی، اور جو کیا کہتا ہے کہ کیسز آف بریزن سینسرشپ آر in place since Khan became Prime Minister. Newspaper distribution has been interrupted. Media outlets have been threatened with the withdrawal of advertising and TV channels. Signals have been jammed. اور یہی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے stop covering annoying stories or your family won't see you alive again. یہ وہ زندگی کی رپورٹرز کی زندگیوں کو تھریٹس تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے کوئی انوائنگ میرے خلاف سٹوری لگائی تو تمہاری فیملیز، تمہارے لوگ، تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد This in substance is the message given to many journalists and bloggers who have been the target of kidnappings and threats life threats since Khan became the Prime Minister. یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ ہے، اور اسی رپورٹ کا آخری حصہ جہاں عمران خان صاحب کی تصویر لگا کے پریڈیٹر کا نام دیا گیا، یہ وہ شخص ہے جو آج میڈیا کی آزادی کے اوپر جھوٹ بول رہا تھا۔ اور اس میں لکھا ہوا ہے سائبر سپیس، پہلی دفعہ جو سائبر سپیس تھی، جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا سپیس تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ سائبر اسپیس the last century for free speech and free reported news and information is being subjected to increasingly draconian censorship measures by Khan's government. یہ آپ کے سامنے یہ رپورٹ ہے، عمران صاحب کا اعمال نامہ ہے جس کے اوپر موصوف فرما رہے تھے مجھے تو میڈیا سے ڈر نہیں لگتا تھا،
میں نے تو میڈیا کو سینسر نہیں کیا, میرے تو دور میں میڈیا بالکل آزاد تھا. یہ ایک رپورٹ ہے. اس کے بعد ایک رپورٹ ہے جو کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے, اور ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ اگست 2019 کی جو رپورٹ ہے, جس کے اندر کیا کہا جاتا ہے کہ freedom of expression and attacks on civil society. Since Imran Khan's government, Pakistan media operated in a climate of fear that impeded coverage of abuse by both government and the increasing threats and attacks. Journalists increasingly practice self-censorship. Programs band ہوئے, ٹی وی چینلز بند ہوئے, کیپٹل ٹی وی, 24 نیوز, ایچ ڈی, اب تک, جیو نیوز, چلتے چلتے ٹاک شوز, پروگرامز بند ہوئے. اینکرز جو پسند نہیں آتے تھے ان کے پروگرامز کو بند کر دیا گیا, اور جو چینل بند نہیں کرتا تھا اس کے پیسے روک لیتے تھے. جو چینل بند نہیں کرتا تھا اس کے جو جرنلسٹ تھے اور جو اینکرز تھے ان کے اوپر اٹیکس ہوتے تھے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا, یہ میں آپ کو, یہ رپورٹ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اور یہ کوئی پی ایم ایل این کی رپورٹ نہیں ہے, یہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود رپورٹ ہیومن رائٹس واچ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سی پی این ای کی رپورٹ ہے جو کہ فیبروری 2021 کی رپورٹ ہے, اور وہ کیا کہتی ہے کہ 10 جرنلسٹ کلڈ and several arrested last year. اور اس رپورٹ کے اندر تفصیل ہے کہ کس طرح قاتلانہ حملے ہوئے, صحافی قتل ہوئے, اور کس طرح صحافیوں کو کے اوپر سینسرشپ کر کے ان کو ڈیتھ تھریٹس دے کر اس ملک کے اندر 4 سال سینسرشپ کی گئی. میڈیا کو ڈسکریڈٹ کیا گیا اور اپنے 4-5 صحافیوں کو لاڈلے بنا کر لانچ کیا گیا, اور جو بات نہیں مانتا تھا اس کو جیلوں میں ڈال دو. اور اس کے بعد کچھ نام آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں. عمران خان صاحب, میر شکیل الرحمان صاحب کو سیاسی مقدمہ بنا کر, آپ کو تو صحافیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا, آپ کے دور میں تو صحافی آزاد تھے, آپ کے دور میں تو کسی کو کوئی سینسرشپ کا مسئلہ نہیں تھا. تو میر شکیل الرحمان کو آپ نے گرفتار کیا, نیب کی حراست میں رکھا, سزائے موت کی چکی میں رکھا, اور باقی چینلز کو یہ پیغام تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں. اور اس کے بعد عدالتوں نے ان کو بیلز دیں اور کسی قسم کی کرپشن نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا. حامد میر صاحب, آپ کو پسند نہیں آیا تو ان کو آف ایئر کر دیا. ابصار عالم کو اپنے گھر کے باہر پارک میں واک کرتے ہوئے پیٹ میں گولیاں ماری گئیں. متی اللہ جان کو اپنی بیٹی کے اسکول کے باہر سے اغوا کیا گیا. اسد طور صاحب کی گھر میں گھس کر پسلیاں توڑی گئیں, بازو توڑے گئے. آسما شرازی, آپ سینسرشپ کی بات کرتے ہیں, آپ کے بارے میں آرٹیکل لکھے جائیں, آپ کی کرپشن, آپ کی چوری, آپ کی گھر والیوں کی چوری کے بارے میں رپورٹنگ کی جائے تو آپ خواتین اینکرز کو, جرنلسٹ کو ان کے اوپر حملہ آور کریں اپنی ٹرولز کے ذریعے, سوشل میڈیا کیمپینز کے ذریعے ان کے خلاف واہیات کیمپینز چلائیں. اس کے بعد غریدہ فاروقی صاحبہ کے بارے میں آپ نے جس قسم کی اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذریعے غلاظت اگلوائی, وہ بھی سوشل میڈیا گواہ ہے. اس کے بعد محسن بیگ صاحب کو جب آپ کے خلاف, آپ کی کرپشن کے خلاف بولے تو ان کی ناک کی ہڈیاں توڑوائیں آپ نے. اس کے بعد طلعت حسین صاحب, جو سب سے پہلے آتے ہی آپ کی جو آمرانہ جو آپ کی سوچ تھی اس کی نظر ہوئے, ان کا پروگرام بند کرایا گیا. پہلے جیو کو پریشرائز کیا گیا کہ ان کا پروگرام بند کریں, اور پھر اس کے بعد ان کو آف ایئر کیا گیا. اس کے بعد عنبر شمسی, ایک ایسی پروفیشنل جرنلسٹ جو کہ خواتین جرنلسٹ, آسما کا ذکر کیا, غریدہ کا ذکر کیا, اور عنبر شمسی جیسی خاتون کو آپ نے اپنے ٹرولز کے ذریعے ان کی تضحیق کرائی, ان کے خلاف آپ نے مقدمے چلائے. آپ کی خواتین
मेंबर पार्लियामेंट एंकरों को घर में बंद कर कर उनको हरासा करती रही। उसके बाद मुर्तजा सुलंगी साहब, आपने उनका प्रोग्राम बंद कराया। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूं इन सबको जिनके मैंने नाम लिए, और अभी ये वो लोग हैं जो प्रोमिनेंट सहाफी थे। कितने आपने छोटे सहाफियों के गले घूंटे, उनकी जबान बंदी की, ये भी इस बात, ये उसके सबूत भी और उसके अमाल नामे आपके जो हैं वो भी तमाम हिस्ट्री और रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उसके बाद आजादी सहाफत और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। वो शख्स जो हुकूमत में आया तो सबसे पहले अपने सियासी मुखालफिन को बंद किया, सजाए मौत की चक्कियों में रखा, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को हथकड़ियां लगाई, और अल्लाह ताला ऑपोजिशन लीडर को जेल में रखा 2 दफा। आप कहते हैं आजादी सहाफत, आजादी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मैं पैरोकार हूं, मुझे डर नहीं लगता। तुम इतने डरपोक शख्स हो कि तुमने नवाज शरीफ की आवाज को बंद किया टेलीविजन के ऊपर, तुमने मरियम नवाज की आवाज को बंद किया टेलीविजन के ऊपर, तुमने शहबाज शरीफ जब कोर्ट आता था तो तुम हुक्म देते थे कि लाउड स्पीकर के ऊपर वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऊंचा ऊंचा लाउड स्पीकर पे बोलते थे ताकि शहबाज शरीफ साहब की आवाज दब सके। तुमने सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में बंद किया। तुम्हें डर नहीं लगता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से? और फिर उसके बाद तुम्हारे दौर में PFUJs हो, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो सूबाई हो, उन्होंने एहतजाज किए कि खुदा का वास्ता है हमारे मुंह के ऊपर लगी हुई बंद पट्टी को उतारा जाए, हमारी जबानें बंद की हुई हैं, हमें आजादी लेकर दी जाए। वो तमाम एहतजाज में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब न्यूज कॉन्फ्रेंस है।